سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ دیکھیں اور اپنے دوست کا احترام و مقام دیکھیں. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ شادی ہو کر تشریف لاتی ہیں تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کے پہلے نمبر کی بیٹی ہیں یا آخری نمبر کی بیٹی ہیں؟ بولیے. سوری یہ بولتے ہیں، یہ علماء کو پتہ ہے، آپ بتائیں پہلی یا آخری؟ پہلی یا چوتھی؟ چوتھی. حضرت عثمان غنی کو بڑی بیٹیاں حضور کی ملی ہیں تو یہ اس گھر سے عثمان پہلے داماد بنے ہیں حضرت علی سے. جب حضرت علی المرتضیٰ سے رشتہ حضرت فاطمہ کا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں جب آپ میں سے کسی سسٹر ان لا کا نکاح ہو، آپ کی بیوی کی چھوٹی بہن کا، تو دامادوں کے معاملات میں سسر اپنے دامادوں کو معاملات میں شریک نہیں کرتے، انہیں نہیں بتاتے، انہیں کوئی عزت احترام اور مشورہ نہیں ہوتا. یہ مشوروں کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے. جیسے عثمان غنی کے لیے جبرائیل آئے ہیں تو حضرت علی کے لیے بھی تو آئے ہیں نا، نکاح ہو گیا. اب اس نکاح پر ترتیبیں چل رہی ہے. علی المرتضیٰ آپ کے پاس حق مہر کیا ہے، شادی کا خرچ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے رسول کو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، وہ زرہ جو مجھے جنگ بدر کے مال غنیمت سے تحفہ ملی ہے، توجہ رکھنا، وہ میرے پاس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو 1,23,999 پیغمبر کی شریعتوں میں امت پر حلال نہیں ہے. حضور پاک کی اعزاز و اکرام کی خاطر رب نے حضور کی امت پہ حلال کر دیا. احلت لی الغنائم، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اور حدیث پاک میں کہ احل الحلال ہے، جیسے باپ کی کمائی بیٹے کے لیے ویسے مال غنیمت صاحب غنیمت کے لیے. کہا جی بالکل آپ کو زرہ ملی تھی، کہا اسے بیچ دوں گا، شادی کا خرچ پورا کر لوں گا. یہ بات کانوں کان حضرت عثمان تک آئی کہ علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ شادی کے لیے اپنے زرہ بیچ رہے ہیں. اور علی المرتضیٰ زرہ بیچتے ہیں تو علی المرتضیٰ کی ذات پر شجاعت فخر کرتی ہے، یار یہ بیچ دے، کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی اب ترتیب چلا رہے ہیں کہ یہ جب زرہ بیچنے جائیں نا تو زرہ نہ بیچنے دوں بلکہ چاہوں کہ شادی کا خرچ تحفے میں دے دوں، لیکن شاید علی المرتضیٰ کی مروت اور خودداری اس کو قبول نہ کرے. اسی اثناء میں حضرت علی المرتضیٰ وہ زرہ لے کر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی تو جیسے دل کا معاملہ باغ بہار ہوا ہو. علی کس لیے؟ کہ بیچنا چاہ رہا ہوں 400 درہم میں، 400 درہم. حضور پاک کے دور کے 200 درہم جو تھے نا، آج کے دور کے 52.5 تولہ چاندی بنتے ہیں. تو یہ 105 تولے چاندی کی قیمت ہے. موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی 80,000 روپے بنتا ہے. تو 105 تولہ چاندی اس کو ڈبل کریں تو 1,60,000 روپے بنتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ اپنی زرہ کو بیچا ہے حضرت علی نے. حضرت عثمان نے یہ رقم دے دی ہے اور زرہ لے لی ہے. جی میں آیا کہ زرہ واپس کروں کہ خرچہ میری طرف سے، تو علی خوددار آدمی ہے، کہہ دیں یار میری شادی کا خرچہ کوئی اور دے رہا تو غیرت کے خلاف کہیں نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان نے کہا یار ایک دن صبر جانے دے، مال علی کا استعمال ہم نہیں کریں گے، اسے تحفہ دیں گے لیکن کسی ترتیب سے دیں گے. جی ٹھیک. شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ولیمے کا دن آیا تو مبارکبادی میں دوست گفٹ بھی تو دیتے ہیں نا یار میرج گفٹ بھی تو ہوتا ہے نا، شادی کے تحفے بھی تو ہیں. تو حضرت عثمان غنی گئے ہیں شادی کا تحفہ دینے اور یہ زرہ اٹھا کے گئے حضرت علی المرتضیٰ کو. تو یہ کیا کہ یاروں کو شادی پہ تحفہ دیتے ہیں، میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، لے لیجیے. علی کی غیرت کا بھی خیال رکھا، خودداری کا بھی خیال. یار جود و سخا اس جیسی کہاں سے لاؤ گے؟